22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ۔ ما كان على النبي من حرج، اور نہیں ہے پیغمبر پر کسی قسم کی تنگی، یا نہیں ہے پیغمبر پر کسی اعتراض کی کوئی بات، فیما فرض اللہ له، اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا طریقہ چلا ہے ان لوگوں کے اندر جو پہلے گزر گئے ہیں، مراد انبیاء علیہ السلام ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور یقیناً اللہ جل شانہ کا حکم وہ اندازہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے کے اعتبار سے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ، یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کے مہر ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں آنے والے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ جل شانہ ہر چیز سے خوب واقف اور جاننے والے ہیں۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے معاشرے کے غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ کا منہ بولا بیٹا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہیں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ بعض اوقات بعض چیزیں صرف جواز کے درجے میں بتائی گئی کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور بعض چیزیں سمجھانے کے لیے عملی طور پر کام کروایا گیا، جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہاں پر اپنے منہ بولا بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لینا، جب وہ اس کو طلاق دے دیں، اس کے بعد جب عدت پوری ہو جائے، اب یہ چیز معاشرے کے اندر لوگ حرام سمجھتے تھے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار دے کر اس کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد نکاح کو حرام سمجھتے تھے، کیونکہ بہو قرار دیتے تھے۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کروایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن جب اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ یہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، بلکہ اس طرح کے بچوں کو اپنے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو، پھر ہم زید بن حارثہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس کی شادی کروا دی،
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بعد میں وہ نہ نبھا سکے، انہوں نے طلاق دے دی، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ نکاح کا عمل کرنا ہے۔ اب یہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح کر چکے تو منافقین کی طرف سے جو ہے اب طعنے شروع ہو گئے، اور جی دیکھو یہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر چکا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے فقرے اور جملے کسنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشانی محسوس کر رہے تھے، اس لیے اللہ براہ راست حضور کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ما کان علی النبی من حرج، پیغمبر پر اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے، پیغمبر پر کسی قسم کی پریشانی حاجی اور اس کے اوپر کسی قسم کی تنگی نہیں ہے، فیما فرض اللہ له، اس حکم کے اندر جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے اس منہ بولے بیٹے زید کی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح کر، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ آپ کی ذاتی چاہت نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ کسی کے لیے کوئی حکم مقرر کرتا ہے اس میں کسی کو اختیار نہیں کہ اس پر کسی پر اعتراض کر لے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کا طریقہ ہے پہلے لوگوں کے اندر بھی جو گزر گئے ہیں، یعنی پہلے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ نے ان پر احکام جاری کیے اور بعض حکم کو پورا کرتے ہوئے معاشرے والے ان کو طعنے دیتے رہتے تھے، انہوں نے کسی کے طعنے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ لہذا آپ کو بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے، آپ نے یہ نکاح کر لیا ہے، اب اگر کوئی طعن دینے والا اور کوئی طعنہ دیتا ہے آپ کو تو آپ پریشان نہ ہو اس سے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم اندازہ کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ ایسے ہی کسی کو حکم نہیں دیتے ہیں، وہ ناپتلا ہوا ہوتا ہے، وہ اندازہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، اللہ کا یہ طریقہ چلا آیا ہے ان لوگوں کے اندر جو لوگوں کو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، مراد انبیاء علیہ السلام ہے، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور کسی سے نہیں ڈرتے، إِلَّا اللَّهِ، سوائے اللہ کے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ حساب کرنے والے کے اعتبار سے۔ مراد یہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، طعنہ دینے والا طعنہ دیتا ہے، کرنے دیں، اللہ ہی حساب کریں گے ان کے ساتھ، انجام کار اللہ ان کو تباہ و برباد کریں گے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر ڈالیں گے جو پیغمبر کے کسی عمل پر انگلی اٹھا کے اعتراض کرتا رہتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ جل شانہ واضح کرنا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مابین، ما کان محمد ابا احد، کسی کا والد نہیں ہے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، یہاں لفظ رجال کا آیا، رجل بالغ مرد کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور کسی بالغ اولاد کے باپ نہیں تھے، معلوم ہوتا ہے نرینہ اولاد حضور کی جو تھی وہ نابالغ تھی اور بلوغت سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں بلوغت تک پہنچ چکی لیکن نرینہ اولاد بلوغت تک نہیں پہنچی۔ حضرت قاسم پیدا ہو چکے تو وہ وفات پا چکے بچپن میں، حضرت عبداللہ پیدا ہو چکے تو یہ وہ طاہر کے نام سے مشہور اور وہ بھی بچپن میں وفات پا چکے ہیں، حضرت ابراہیم پیدا ہو چکے تو وہ بھی بچپن میں تقریباً 16 ماہ کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوغت تک پہنچ چکے لیکن وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، لہذا حضور امت میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن حضور کی نسبت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور اس کی بڑھ کر صفت یہ ہے
کہ وہ نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ اسی پر ختم کیا گیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ جل شانہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں ہے، حضور کا کوئی بالغ بیٹا نہیں ہے، تو جب بیٹا نہیں تو بہو بھی کوئی نہیں ہے، لہذا حضرت زینب کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ اپنے بہو کے ساتھ نکاح کر چکا، یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ نے یہ بات سمجھاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک رسول کی نسبت کر دی، اور دوسری صفت حضور کی یہاں پر خصوصیت کے ساتھ جو بیان کی وہ خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر صفات میں سے یہ ایک ممتاز صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کسی نبی کو خاتم النبیین نہیں قرار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، اسے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے، میں نبیوں میں سب سے آخر میں بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ویسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت وہ آخری ہی ہے، اس کے لیے قرآن کی سب سے آخری آیت ہی دلیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے انسانیت کے تعلیم و تربیت کے حوالے سے جس نظام کو چلایا، اللہ فرماتے ہم نے اس نظام کو مکمل کر دیا۔ اب جب نظام مکمل ہوا تو اس کے بعد کسی کو بھیجنے کی ضرورت باقی نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا وخاتم النبیین کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات مثال کے ساتھ سمجھا دی، فرمایا نبوت ایک قصر اور محل کی مانند ہے، لیکن پورے محل کے اندر ایک دیوار کے اندر ایک اینٹ جو ہے اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ اب لوگ اس محل کو دیکھتے بڑا عالیشان محل ہے، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نبوت کا جو محل ہے یہ پورا ہو گیا ہے، جو ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے وہ میں ہی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ نے اس محل کو پورا کر دیا ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت بی، یہ نبوت اور رسالت مجھ پہ ختم کی گئی، بس اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میرے بعد 30 دجال اور کذاب ہوں گے، جھوٹے دعوے دار آئیں گے دنیا کے اندر، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت کا دروازہ کھولے گا، خلفاء میرے چلیں گے جو میرے نائب بن کر چلیں گے، لیکن نبی نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زندہ رکھے جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنے کمالات پائے جاتے ہیں، ان کی ایسی صفات تھی کہ شاید وہ نبی بنا دیے جاتے ہیں، اللہ نے ان کو زندہ نہیں رکھا۔ ایسے ہی فرمایا لوکان بعدی نبی، اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو عمر رضی اللہ کے بارے میں فرمایا وہ عمر ہوتے، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا گیا، نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم کیا گیا۔ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نائب مقرر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں پہ اور بچوں پہ اپنا نائب مقرر فرمائے، آپ میرے لیے موسیٰ کی طرح ہارون کے مانند ہے، لیکن مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کیا گیا ہے، لہذا میرے بعد خلیفہ تو چلے گا لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا،
اور پیغام دیا تھا کہ جی آپ مجھے اپنی اس نبوت کے اندر شریک کرا دیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو مارا گیا۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ کہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بہت بڑے لشکر اس میں حفاظ تھے بہت زیادہ، وہ بھی شہید ہو گئے تھے بنسبت عام فتنوں پہ۔ یہ بہت بڑا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کے حوالے سے اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تو صحابہ کا اس پر اجماع ہے یہ بندہ کافر اور واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے، یہ دجال ہے، جھوٹا ہے، دجل سے کہا۔ اس لیے بعد کے زمانے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے اس بات کا دعویٰ کر دیا۔ اب ان کے ساتھ لڑائی کوئی نہیں ہے، جو قادیانی بات کرتے رہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے میں آخری نبی ہوں۔ جو میں نے آپ کو بتا دی روایت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نبوت ہے اس کی مثال ایک محل کے مانند ہے جس کے اندر ایک دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو ایک اینٹ کی خالی جگہ وہ میں ہی ہوں۔ مسلمان کہتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قادیانی کہتے ہیں وہ مرزا غلام محمد قادیانی، بس فرق یہ ہے۔ وہ بھی نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی خاتم النبیین کے قائل ہیں، لیکن ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خاتم النبیین جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ لہذا اگر وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو مانتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے تو پھر قرآن کی کوئی آیت اور حدیث پیش کر ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ دجل اور فریب سے کام لیتے ہیں، اور جی ہم مانتے ہیں حضور خاتم النبیین ہے، لیکن خاتم کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ کسی چیز کو ختم کی جائے تو حضور کے ساتھ حضور کے آنے کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم خاتم مانتے ہیں لیکن خاتم کا معنی غلط مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہے لیکن نبی گر ہے، حضور کو سٹیمپ دیا گیا ہے، حضور جس پر آگے سٹیمپ لگائے گا وہ نبی ہوگا، اور اس نے سٹیمپ مجھ پہ لگایا ہوا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں لیکن نبی ذلی ہوں، جس طرح کے شیشے میں کوئی بندہ دیکھتا ہے اس کو اپنا عکس نظر آتا ہے، تو دجل تو یہ ہے کہ شیشے میں جو عکس نظر آتا ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا جو عکس ہے وہ میں ہی ہوں، نعوذ باللہ اپنے درجہ حضور کے برابر کرا دیتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی نازک اور اہم مسئلہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کہنا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ اپنے سے پہلے انبیاء کے لیے خاتم ہے، بعد کے لیے خاتم نہیں ہے، اس اعتبار سے تو پھر ہر نبی خاتم بن گیا کہ اپنے سے پہلے نبیوں کے لیے خاتم ہر پیغمبر، پھر تو یہ حضور کی خاصیت باقی نہیں رہی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے، آپ کے بعد جو ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ تفسیری الگ موضوع ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ جل شانہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، اس کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ حقیقت حال جاننے والے۔ اللہ حقیقت جانتے تھے، اس لیے اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ آپ زینب کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اللہ جل شانہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے حکم کر لیتے ہیں، اللہ جل شانہ ویسے حکم نہیں کرتے ہیں۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، اور نہیں پیغمبر پر کوئی تنگی، نہیں پیغمبر پر کوئی اعتراض کی بات، فیما فرض اللہ له، اس چیز کے اندر جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے ان لوگوں کے اندر جو پہلے گزر گئے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم اندازہ کیا ہوا ہوتا ہے۔
الذین یبلغون رسالات اللہ، پہلے وہ جو لوگ گزر گئے، مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کے طعنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کسی کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی اللہ حساب کرنے والے کے اعتبار سے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے، اور نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا اس میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ جل شانہ ہر چیز کی حقیقت سے خوب واقف ہیں، جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ۔